نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار نے ضروری نے نہ یار اے لکھ دے لوہے تے پنجانو جے مننا آئیں اے لکھ دے لوہے تے پنجانو جے مننا ہی ہونے نیک بھی ماں دے کردار ضروری نے ہونے نیک بھی ماں دے نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار چھڑ یار قدورت نو ایویں مار نہ ٹکراں تو چھڑ یار قدورت نو ایویں مار نہ ٹکراں تو پنجانو جے مننا آئیں پھر چار ضروری نے پنجانو جے مننا آئیں پھر چار ضروری رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا تو بعد عدیہ درود و سلام ناز شریف دے چاند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی سب کہہ دے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاکیزہ بارگاہ عشق و محبت پیار خلوص ذوق شوق شعور دے پھل پیش کرن تو بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دا لا تعداد مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاکیزہ گھر وچ بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی۔ دعا فرماؤ رب العالمین ایمان والی زندگی، رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے۔ حضور دے عشق اندر، حضور دی محبت اندر، حضور دے پیار اندر رب العالمین سانو سب نو ایمان والی زندگی، رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نموس دے حوالے دے نال، یعنی آپ دی عظمت و شان و شوکت دی حفاظت دے حوالے دے نال آج دا دوسرا جمعۃ المبارک دے اجتماع دے اندر حضور دی محبت اور نموس سے بات پیش کرن واسطے قرآن کریم دے 5ویں پارے چوں ایک آیت دے چند الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب العالمین حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین حق سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرماندہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، کہ محبوب مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے۔ انداز کیسا ہے؟ رب آکے سونے مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے۔ فخر نہیں جسے فخر ہوندہ بندے میں، اللہ فرمایا فلا وربک، ربک تیرے رب ہون دی قسم ہے۔ لا یؤمنون، کوئی اتنی دیر تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، یعنی کلمہ پڑھن تو بعد بھی، حتی یحکموک، جب تک کہ جناب نو اپنے فیصلیاں دے اندر حاکم تسلیم نہ کر لگے، یعنی جیڑا فیصلہ تسی فرما دے ہو انہوں قبول نہ فرما لے۔ اگر بندہ جناب دے فیصلے دے بھی انکار کرتا ہے تو پھر بندہ ایمان والا نہیں، وہ بے ایمان ہے۔ اسے حوالے دے نالے آیت دا شان نزول کو اس طرح ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے محبت دے اندر اور آپ دے عمل دے اتے اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ نو ایک نہیں بلکہ کئی آیات جڑیاں نے اس مسئلے دے اندر اللہ نے نازل فرمائیاں کہ ایک یہودی اور ایک منافق دا جڑا فیصلہ حضور دی بارگاہ دے اندر پہنچیا۔ یہودی منافق انہوں کہتے ہیں جنہیں کلمہ پڑھیا سی اتوں تو پڑھا ہے پر بچوں نہیں سو پڑھیا، کلمہ انہیں پڑھیا سی لیکن ہے بے ایمان سی، تھوڑا سی، یعنی ٹھڈوں حضور نو تسلیم نہیں سی کرتا۔ فیصلہ چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دونوں فریقان دے کولوں دلیلہ سنیاں بھئی کی معاملہ بنیا جی، یہ اس کام تے لڑائی ہے ساڑی۔ حضور نے دونوں فریقان دی گل سن کے فیصلہ یہودی دے حق اندر فرما دیتا کہ تو اپنے دلیلہ اندر پختہ ہیں پکہ ہیں لہذا کم تیرے تو سچیں تے اے جھوٹا ہے، حالانکہ وہ یہودی سی جنہوں جھوٹیاں گیا ہے وہ مسلمان سی پر مسلمان پکا نہیں سی، بے ایمان سی، منافق سی۔ اللہ دے قرآن نے بھی اسی طرح ارشاد فرمایا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فیصلہ فرما دیتا۔ ان دوئیں فریق دوئیں گروہ جس ویلے حضور دی خدمت جو باہر نکلے، وہ منافق کہنے لگا مینوں یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، مینوں یہ فیصلہ
پسند نہیں آیا لہذا انج کریے کہ عمر کو چلنے آ تے عمر نو آنے جناب تسی فیصلہ دیو تسی یہ فیصلہ کرو تو عمر پاک جڑا بھی فیصلہ کر دیں گے مینوں وہ قبول ہوئے گا یہودی کہنے لگا یہ دس کے عمر وڈے نے یا نبی پاک وڈے نے بھئی حضور دے فیصلے دی بہت ہی اہمیت ہے یا عمر پاک دے فیصلے دی بہت ہی اہمیت ہے منافق کہنے لگا نہیں جی عمر جو بھی فیصلہ کرے ٹھیک ہے یہودی نے کہا چلو بھئی تے حضور نے فیصلہ نہیں غلط فرمایا تے عمر بھی غلط فیصلہ نہیں دین لگا چلے گئے جس ویلے حضرت عمر کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے یہودی کہنے لگا جی بس اینی گل یاد رکھنا ہے فیصلہ پہلا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم میرے حق اندر دے چکے ہیں یعنی حضور نے فرمایا کہ تو اپنے حق اندر سچ ہیں اس کام اندر تو سچ ہیں اے جھوٹا ہے حضرت عمر پاک فرمایا جی تو حضور فیصلہ کر چکے ہیں پھر میرے کو آؤں دی کی وجہ جی میرے کو کیوں آئے ہو حضرت عمر پاک نو یہودی کہنے لگا جی یہ جڑا بندہ میرے نال ہے انہیں حضور دے فیصلے دا انکار کیتا ہے یعنی آندہ جی منو حضور دا فیصلہ پسند نہیں منظور نہیں حضرت عمر پاک فرمایا اچھا ٹھہرو پھر میں فیصلہ کرنا آپ اندر تشریف لے کے واپس آئے تلوار پھڑی تو اس مسلمان دا سر جڑا ہے قلم کر دیتا یعنی انہوں قتل کر دیتا ان جس ویلے قتل کیتا تو معاملہ تے بڑا گمبھیر بن گیا جی ویکھو جی مسلمان پتہ تے کوئی نہیں نا کہ بندہ کیسا ہے لیکن اللہ دا قرآن آندا کہ ہے منافق سی جڑا قتل ہویا ہے نبی پاک نے فرمایا عمر تو ایویں انہوں جناب اللہ قتل کر دیتا رہن دینا سی کوئی گل نہیں بات میری فیصلہ منظور نہیں عرض کیتی سونے ایمان اس ہے گوارا نہیں کرتا کہ کلمہ بھی پڑھیا جائے تو پھر 2 نمبری بھی کیتی جائے حضور دیاں نعتاں بھی پڑھیاں جان تے عمل بھی کیتا نہ جائے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا قرآن بھی پڑھیا جائے تے بندہ عمل بھی نہ کرے نماز بھی پڑھے تے چوری بھی کرے نماز بھی پڑھے تے بے حیائی بھی کرے یہ گل تے سمجھ وچ نہیں آندی نا کی خیال ہے بھائی نماز تے بے حیائی تے برے کاماں تے روک دی ہے تے روزہ بندے نو پاک کردا ہے دین اسلام دیاں تے اے باتاں نے حضرت عمر پاک نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا اللہ اگر تے کام میں کیتا ہے چنگا یہ جڑا کام میں کیتا ہے یعنی منافق دا سر لایا ہے یا اللہ جے تینوں یہ میرا عمل پسند ہے تے پھر مولا کریم فیصلہ فرما دے کی فرما دے فیصلہ فرما دے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اندر اعلان فرما فیصلہ کن بات ہے فیصلہ کن بات ہے نموس رسالت دی بات کوئی عام بات نہیں جہان لٹ دے تے لٹ جائے پر مصطفیٰ دی عزت تے آنچ نہ آئے کوئی زبان درازی نہ کرے رب العالمین فرمایا جبرائیل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا عمر نے جڑا کم کیتا مکے اندر پہ گیا رولا ان رولا بن گیا لوگ کہندے نے کم کیوں ہویا کیسا کم ہویا انہاں نہیں چاہیدہ لے کیسا عمل بن گیا جا سنا لے جا نبی پاک دی بارگاہ دی اندر قرآن لے جا قیامت تک واسطے فیصلہ بن جائے جبرائیل امین حضور دی بارگاہ اندر حاضر ہو گئے علیک یا سیدی یا رسول اللہ سونے سلام ہوئے اللہ دا پیغام لے کے آیا ماں نالے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر عرض کر دے نالے سلام لایا پیغام لے کے آیا ماں حضور فرمایا جبریل کیسا پیغام لے کے آیا ہے جبریل عرض کر دے نے سونے میں تے اپنی مرضی نال کدی کتے گیا نہیں نہ آیا ماں اللہ فرمایا جیڑا عمر کم کیتا ہے عمر حق کیتا ہے قرآن کی یہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون
شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین فرمایا سونیا عمر جس بے ایمان دا سر لایا ہے، جس منافق دا سر اتاریا ہے، اے دی سزا اے ہوئی بڑھ دی ہے، یا بندہ مننے تے پکا مننے، جے نہ مننے گا تے پھر سزا اے ہوئی بڑھے گی۔ فرمایا انی دیر تک کوئی بندہ لا یؤمنون ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ میری تے بات نہیں، اللہ دا قرآن ہے، ایک قید نہیں، 3 آیتاں آئیاں۔ عمر پاک دی واضح طور تے شان و شوکت بھی بیان ہوئی کہ جیڑا عمر کم کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے، فیصلہ نہیں لیا۔ حالانکہ حضور کو فیصلہ لے کے آئیں تو عمر پاک پہلا جان دے حضور کو کہ میں نے دسو جی میں کی کراں۔ جدو حضور کول ہوندے تو عمر پاک پوچھتے سنے آئے بندہ بے ادبی پیا کر دیا، اجازت دیو سر لاواں؟ حضور میں نہیں ہے جو نہیں، کئی جگہ تے ایسے عمل نے، یعنی کئی حدیث مبارکہ میں پڑھیں، لیکن جتے حضور قریب نہیں پھر ہوتے آپ نے اجازت نہیں منگی، بے ایمان دا سر ہی لایا ہے تو آنی لائی ہے عمر پاک نے۔ تو پتہ چلیا جیڑا بندہ حضور دا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، حضور دا فیصلہ تسلیم نہیں کردا، اگر عمر پاک انہوں قتل کر دیں دیں تو خون معاف ہے۔ خون ہے کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے تو پیا کرے، جو اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں تو پھر یہ دیو تو کوئی شک رہ سکتا ہے۔ اور انہیں سے قطعی ہے، یعنی سب تو بڑی دلیل ہے مسلمان واسطے قرآن پاک۔ اگر قرآن دا بندہ دامن چھاڑ دے تو پھر تو گمراہ ہوتا ہے، یعنی قرآن ہے پہلا، قرآن تو بعد پھر حدیث ہے، اس تو بعد صحابہ کرام دے قوال نے، تابعین اگے غوث کتب افضال علماء دیاں کے پھر باتاں ہوندیاں نے، امامہ دیاں گلاں پھر شروع ہوندیاں نے۔ جے تو فیصلہ قرآن اندروں حل ہو رہا ہے، پھر کسی مولوی دی دلیل دی تے لوڑ نہیں نا، کیوں جی کسی عالم دی تقریر دی تے لوڑ نہیں نا، کسی مفتی دے قلم دی تے لوڑ نہیں نا، فتویٰ تے اللہ قرآن اندر دے چھڑے، فتویٰ تے اللہ رب العالمین نے قرآن اندر دے چھڑے ہے۔ عمر جڑا کام کیتا ٹھیک کیتا ہے، سونیا معاف ہے، خون بھی معاف ہے، حق کیتا سچ کیتا ہے، سزا بھی ہوئی ہے۔ اور اتنی دیر تک کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک تو انہوں اپنے فیصلے دے اندر حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ حضور جڑا فیصلہ کیتا ہے ان بندہ آکھے جی نہیں یہ فیصلہ ادو ٹھیک سی اج ٹھیک نہیں، تے کیا وہ گل ٹھیک کردا بھئی؟ سود دا کاروبار ہی لا لو، اور ہی ناراض نہ ہونا، گل جڑی کرنے والی ہوندی ہے بندے نوں کرنی چاہیے۔ اج بندہ کہے جی نہیں ایسی صورتحال چ جائز ہوندا ہے، بھائی کسی صورتحال چ جائز نہیں، سود کسی بھی صورتحال چ جائز نہیں، کسی لحاظ نال بھی جائز نہیں، ایسے کر لیں ایسے یہ وہ جنہ لینا نا انہاں بڑیاں دلیلاں دتیاں تے بڑے بندیاں کو فتوی لے کے رکھے نے جے کر لو تے کم آ جاندا کم کر لو تے کر لو ایسا نہ کر لو۔ میں حلال وچ برکت ہے، حرام وچ برکت، گل مک گئی۔ پھر تانوں کسی دی اور دی گل سنن دی لوڑ نہیں۔ سنو ذرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم دے دیوانے ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ تے اپنے صحابہ نو جنگ واسطے بھیجیا۔ وجہ ہے بھئی اس واسطے اس وقت سب تو زیادہ، اس وقت نہیں بلکہ قیامت تک جب تک دنیا قائم ہے، سب تو اہم تے جڑا پچیدہ مسئلہ وہ ناموس رسالت ہے۔ سمجھ آئی؟ بیوی بچے جائیداد خود دی بندہ چپ کر سکتا، لیکن ناموس رسالت ہے جڑا بندہ چپ وٹدا نا وہ بندہ سمجھے کہ او دے ایمان اندر کوئی شک ہے، یعنی کچھ مار نہیں سکتا کہ نہ گل نہیں کر سکتا، دل اندر تے سمجھدا نا کہ بندہ بے ایمان ہے، یعنی میرے حضور دا گستاخ ہے، میرے نال تعلق کوئی نہیں، اتنا تے کہہ سکدا نا۔ حکم تے یہ ہے کہ اگر بندہ برائی ویکھدا تو انہوں ہاتھ نہ ختم کرے، جڑ تو ختم کرے، اگر اتنی طاقت نہیں رکھتا زبان نہ منع کرے، اگر زبان نہ بھی منع نہیں کر سکتا کم از کم اپنے دل تے جانے ہو تو برا۔ حضور سب تو کمزور ترین ایمان یہ ہے کہ جڑا بندہ اپنے دل اندر اس نو برا جانے، یعنی ایک بندہ طاقت ہی نہیں ختم کرن دی، نہ کرے زبان نہ منع کرے، اگر زبان بھی نہیں بول دی نہیں طاقت رکھ دی کہ میں کسی نو منع کراں گا جہان میرے جناب والا پلے پے جائے گا، لوگ مینوں غلط آکھن جی پورا پنڈ نہیں بولدا تو کلا ہی بولنا ہے، لیکن گل یاد رکھنا عاشق کوئی کوئی ہوندا ہے،
زمانہ سارا ہی پلیا پھردا پر عاشق کوئی نکلتا ہے ہاں ملک ممتاز حسین قادری غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اے غازی عبد القیوم غازی عامر عبد الرحمن یہ کتنے حضور دے جناب پہلا غلام نے حضور نے نہ جنگ تے ایک قافلہ روانہ کیتا حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر دے اندر موجود سن ادھر کفار دے خیمے لگے تے مسلمان کافران دی فوج اندروں ایک بندہ نکلیا باہر نکل گئے تے سامنے آن کے نا اس طرح درمیان اندر آکڑ آکڑ کے چل دے معاذ اللہ نقل کفر نباشت سماعت کرنا تے نبی پاک نے انہیں گالیاں دینی شروع کر دیتی ہیں جس ویلے انہیں گالیاں دینی شروع کی تھی نا ان جیڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور دی طرفوں جنگ تے گئے سن انہاں چوں حضور دا صحابی نکلیا سبحان اللہ ایک بندہ صاحب کے باہر نکلیا اجازت نہیں لئی اپنے امیر کو باہر نکلیا او دے کول آ گیا آن کے کہنے لگا انا فلان ابن فلان و ابی فلان ابن فلان میرا نام اے میرے باپ دا نام اے میرے باپ دے باپ دا نام اے حضور میں کہنا دوستی رکھو تو دا نام پوچھو دے پیو دا نام پوچھو دادے دا نام پوچھو قبیلہ پوچھو او دا جناب اللہ دین پوچھو تے پھر او دا یاری لاؤ پھر او دا یعنی او دا نام پوچھو دے باپ دا نام پوچھو دے باپ دا نام پوچھو تانوں پتہ چلے گا معاملہ کی ہو جائے نام بھی دس دینا نہ بندے کی ہو جائے پھر او دا قبیلہ پوچھو پھر او دا جناب اللہ کاروبار پوچھو او دا اٹھنا بیٹھنا پوچھو پھر او دا یاری رکھو ان او جڑا بے ایمان کفار دی فوج ایک بندہ نکل کے حضور نکال پہ کٹ دے نبی پاک دے صحابہ دی صف اندر ایک بندہ حضور دا صحابی نکلیا او دے قریب چلا گیا فرمایا میرا نام ہے میرے باپ دا نام ہے میرے باپ دے باپ دا نام ہے اینج کر فسبانی وسب ابی وسب امی فرمایا امی فرمایا مینوں گال کڈ منو گال کٹ او منو برا بھلا کیا فرمایا وسب ابی میرے باپ نو گال کٹ وسب امی میری ماں نو گال کٹ پر نبی پاک دے بارے بکواس نہ کر چاس نال سبحان اللہ ادھر ہزارہ دا مجمع صحابہ کرام چند اللہ نکلیا سامنے چلا کے صحابی رسول فرمایا میرا نام ہے میرے باپ کا نام ہے میرے باپ دے باپ دا نام ہے تو حضور نے بکواس بیا کرنا اجے جنگ شروع نہیں ہوئی اجے معاہدے شہادے نہیں ہوئے یا کی کر لیے کی ہونا چاہیے اجے جنگ شروع ہونے تو پہلا دی بات ہے انہیں جس ویلے گال کٹی صحابی رسول کو برداشت نہیں سامنے چلا گیا فرمایا منو گال کٹ میں برداشت کروں گا اے میرے باپ نو گال کٹ صبح ابھی میرے باپ نو گال کٹ میں برداشت کروں گا وہ صبح امی میری ماں نو گال کٹ میں برداشت کروں گا وقفا ان سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو حضور دے بارے زبان درازی کر رہی ہے تے میری تلوار پہ آتی ہے زبان بند رکھ انہیں کہ پتا تھے کوئی نہیں کہ میں مرنا ہے یا جینا ہے صحابی رسول نہیں پتا کہ بھئی لکھاں بندے کٹھے ہوئے نے میری موت بھی آ سکتی ہے پر اتھے بات موت دی نہیں موت اپنی برادری دی نہیں موت اپنے بچیاں دی نہیں اپنی زندگی دی پرواہ نہیں قبیلے دی پرواہ نہیں بات مصطفیٰ جانے رکھ آج اگر کوئی بندہ بات کرے تو لوگ کہتے ہیں آپ کیوں ایسی بات کرتے ہیں بھئی ہمیں کیا تکلیف ہے بات کریں کوئی اپنے پیو تے گال نہیں کردا نہ کرے ماں تے گال نہیں کردا نہ کرے پرے تے کرے ویکھے تے صحیح حضور دے بارے کو بات کر رہے ہیں حضور دے بارے کو جملے غلط بول رہے ہیں اس سے انہوں ایکشن کی لینا چاہیے او دا کردار کس طرح نہ ہونا چاہیے او دی سوچ کیسی ہونی چاہیے صحابی رسول فرمایا وقفا ان سب رسول اللہ سارا کچھ کر منو بھی کٹ میری ماں نو گالاں کٹ میرے باپ نو گالاں کٹ پر حضور تے زبان درازی حضور نو گال نہ کٹ ایسا کم نہ کر دوسری مرتبہ پھر بولیا صحابی رسول نے پھر منع کیتا فرمایا مڑ جا یار چاس نال سبحان اللہ مڑ جا او بھائیا مڑ جا میں تنوں منع کر رہا کہ منو
گال کٹ لے میرے پیو نو کٹ لے میری ماں تو وڈی نے گل کوئی نہیں نہ رہ جاندی یار صحابی رسول آندے نے سارا کچھ کر لے پر حضور دے بارے جملے غلط نہ بول دوسری مرتبہ پھر بولیا فرمایا کفان سب رسول اللہ اور میں تینوں آنا حضور دے بارے باز آ جائے ایسے جملے نہ بول تیسری مرتبہ پھر بولیا جس ویلے تیسری مرتبہ بولیا لار جیلنہ کا بھی سیفی فرمایا ہن زبان نہ کھولی اگر زبان کھولی تو پھر میری تلوار فیصلہ کر دے گی میں تینوں مہلت دے رہے ہیں پر حکم تے ہے انہوں نے منع کرو بعض آ جائے توبہ کر لے کوئی بندہ گناہ کردا ہے یہ گناہ یہ تے مرن جینا ہے ایمان ہے ہر شے اڑ جائے گی گناہ یہ تے اور گل ہے گناہ نہیں بندہ ہی بے ایمان بن جاندا ہے دار اسلام جو نکل جاندا ہے مرتد ہو جاندا ہے بات حضور دی ناموس رسالت کی بات ہے یہ کسی کے باپ کی غیرت کا مسئلہ نہیں یہ اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے انج کہہ لو یہ خدا دا خود مسئلہ ہے صحابی رسول نے فرمایا موڑ جا اللہ اکبر انہیں تیسری مرتبہ پھر غلط جملے بولے ان جس وقت تیسری مرتبہ نے جملے بولے نا صحابی رسول نے اپنی تلوار نیم چکٹی اے ناموس رسالت تے پیرا دینا اسی زبان بھی نہیں ہلا سکتے حضور دے ناموس تے یار تلواراں تے پھڑنی ہے دور دی گل نا تلواراں تے کم ہی مک گیا رولا ہی مک گیا کم از کم زبان تے بندہ اقرار کر سکدا نا کہ بندہ غلط جملے بولے اور منع تے کر سکدا نا امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو صحابی رسول نے جس ویلے دے منہ جو تیسری مرتبہ آواز سنی حضور نو غلط کہہ رہے تلوار کٹی پیچھے دوڑے جس ویلے دوڑے کافر سی ڈر گیا ڈر گیا ہوا نکل گئی نسیا اپنے پادریاں والے پاسے اپنے کافر یاراں والے پاسے اپنی فوج والے پاسے نسیا ہن صحابی رسول سن اگر وہ نس گئے تے آپ واپس پرت جاندے آپ واپس نہیں پڑتے او دے پیچھے آپ ہی دوڑ لانی شروع کر دیتی فرمایا میں دو مرتبہ تینوں موقع دیتا ہے مڑ جا باز آ جا تیجی مرتبہ تو باز نہیں آیا ہن انی دیر میں واپس نہیں مرنا جنی دیر تک میری تلوار نو فیصلہ نہ کرے بندہ مٹ جائے نیا کانپے وہ بندہ کیا ہے صحابی رسول پیچھے نس پئے وہ اپنی فوج اندر داخل ہو گیا کافر سی اپنی فوج اندر داخل ہو گیا صحابی رسول واپس نہیں پڑتے آپ واپس نہیں پڑتے ڈر بھی نہیں آیا کہ 1000 بندے نے میں کلا وا آپ وہ دے پیچھے دوڑ دے جا رہے ہیں تلوار نال وار کر دے جا رہے تلوار نال بلکہ کیتا ہے بندہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور ان صحابی رسولوں نے اتے چڑھے یعنی واپس نہیں پڑھتے ہزارہ میں کفر دا مجمع صحابی رسول کلے پیچھے نہیں ہٹے وار کرتے جا رہے ہیں واصلے جہنم کیتا اس ویلے واصلے جہنم کیتا تو کفار دی صاف اندر سن انہوں نے بڑے زخم آئے خود بھی شہادت دا رتبہ پایا یعنی جامع شہادت سوچ فرمایا ہن اگلا جملے سننا جس ویلے جنگ ختم ہوئی
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے صحابہ یار واپس آئے مدینہ شریف پہنچے نا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت خالد بن زید ایک قافلہ سلار سے امیر سن اس قافلے دے حضور دی بارگاہ دے اندر یہ جنگ تو پہلا واقعہ سارا پیش کر دیں سونے فلانا فلانا ساڈا یار انج فلانے بندے نے تو انہوں گال کڑی ادا جملے میں توجہ ہے بھئی ایسا انہیں جنابہ انہوں گال کڑی انہیں منع کیتا ایک باری دو جے تو جنگی شروع نہیں ہوئی وہ نہیں مڑیا سونے انہوں نے صاف اندر آپ وڑ گئے انہوں بھی ماریا یعنی واسطے جہنم کیتا سونے لوگاں نے ادھے تے بھی ظلم کیتا آپ بھی جامع شہادت نوش فرما گئے ان نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے جملے سماعت کرنا حضور نے فرمایا عجیبتم من رجل نصر اللہ ورسولہ کیا تم اس بندے پر تعجب کرتے ہو چاسنال سبحان اللہ اے گستاخ رسول مارنا والے بارے جملے حضور دے سماعت کرو حضور فرمایا عجیب کیا تم جناب عجیب تعجب کرتے ہو میرے اس غلام کے بارے میں جس نے ایسا کفر کو نبوچا کفر کو ڈرایا ہلا کے رکھ دیا حضور فرمایا اس نے یہ کام کوئی غیر نہیں کیا سونے کیسا کام کیتا حضور فرمایا نصر اللہ میرے صحابی نے اللہ دی مدد کیتی ہے اس کنال سبحان اللہ کی دی مدد کیتی ہے بھئی کی دی مدد کیتی بھئی اللہ دی نصر اللہ حضور نے فرمایا جنہیں بے ادب نو ماریا انہیں اللہ دی مدد کیتی ورسولہ اور انہیں اپنے رسول دی مدد کی جیڑا نرم لہجہ رکھن والا بندہ ہوئے نرم گوشہ رکھن والا بندہ ہوئے وہ دے بارے بھی حدیث اندر بڑے سخت الفاظ نے لہذا میں آنا دشمن ہوئے پاہے ماسی ہوئے پاہے ماما ہوئے پاہے جو مرضی ہوئے پاہے فیکٹری دا امیر ہوئے پاہے جناب اللہ جج ہوئے پاہے جیڑا مرضی ہوئے پھر جیڑے مرضی معاملے ہون اوتھے حضور دے عشق دی بات آوے پھر اوتھے دو نمبری ہونی چاہی دی مزے نہ بولو دو نمبری ہونی چاہی دی نہیں ہونی چاہی سنے اگلی بات سنو جی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اماں جان دا محبت نہ نام لو سیدہ عائشہ تو صدیقہ مدینال حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی سچے باپ دی سچی تھی آپ فرما دیا حضرت صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے نقل کر دیا فرما دیا میں عمر مومنین کی خدمت میں حاضر ہوئی دخلت علی عائشہ میں حضرت عائشہ دے گھر وچ پہنچی عائشہ پاک دے گھر اندر پہنچی توجہ بھئی تو میں نے دیکھا ان کے پاس ایک بڑا نیزہ کی بھئی نیزہ ایک نیزہ انہوں نے کل بڑا لمبا جیا جب میں نے وہ نیزہ دیکھا تو میں نے کہا یا ام المومنین ما تصنعین بہذا یہ جو نیزہ آپ نے لٹکایا ہوا دیوار پہ آپ کو اس سے کیا کر سکتے یہ نیزے کو آپ کیا کریں گے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قالت نقتل بہی هذه الاوزاغ فرمایا یہ نیزہ میں نے اس لیے رکھا ہے اس کے لیے اس کے نیزہ اس لیے رکھا ہے اس سے میں چھپکلیاں مارتی ہوں کرلیاں مارنی کرلیاں کی بھئی مزے نال گل بھولیو نا توجہ نہ گل سننا ذرا حضرت صاحبہ کہتی ہیں ام المومنین آپ کا چھپکلیوں سے کیا انہاں کی ویر کمایا کہ تسی انہوں مار دیا کیڑی دشمنی ہے ان اماں جان دا جواب سننا فرمان دیا نے انہا نبی اللہ مزے نال بے شک نبی اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے نبی نے اخبرنا ہمیں خبر دی یعنی سانو دسیا کی دسیا فرمایا ان ابراہیم لما القی فی النار
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار میں ڈالا گیا، آگ بالی گئی، نارے نمرود اس کو کہا جاتا ہے، آگ میں چھٹیا گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ آندین جس میں حضرت ابراہیم آگ میں چھٹیا گیا، لم تکن فی الارض دابۃ الا اطفأت النار، زمین کے ہر چپائے نے، زمین کے ہر جانور نے، زمین کی ہر ایک چیز نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی. یعنی کوئی بھی روئے زمین تے چیز ایسی نہیں، کوئی چھپایا جانور ایسا نہیں کہ جن نے اس آگ نو بجھان دی کوشش نہ کیتی ہوئے. فرمایا غیر البزغ، ماں سوائے چھپکلی تو، اس کرلی تو. یہ ناموس رسالت کی بات ہو رہی ہے بھائی. فرمایا ہر چیز نے اس آگ نو بجھان دی کوشش کی تھی، پر یہ جڑی کرلی ہے نا، کرلی ہے نا، ایمن لوگ مثال دیں دے ذات دی کور کرلی تے جھتیرہ نو. جب سماعت کریں ذرا محبت سے یہ مثال اور اپنا ایمان تازہ رکھے اور دعا کریں اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. فرمایا غیر البزغ کی سوائے چھپکلی کے، انہا کانت تنفخ الیہ، ہر ایک جانور دی خواہشی کی آگ بوجھ جائے. اللہ دا نبی آگ ویچے لیکن حفاظت کرنے والا تے رب نا، حفاظت کرنے والا تے رب نا. اللہ ضائع تے نہیں نہ ہون دیتا. وہ آگ تے گلدار بن گئی، باغ بن گئے، پھول بن گئے، نرگسی پھول بن گئے. پر حیران ہو گئی دنیا کے ابراہیم علیہ السلام. بہرحال یہ موضوع ہم آگے شروع کریں گے انشاءاللہ ایک دو جمعے تک. انہا کانت تنفخ الیہ، فرمایا ہر ایک جانور دی وجہ ایسی کہ آگ بجھ جائے، لیکن یہ چول ایسا جانور ہے، چھپکلی ایسا جانور ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ آگ تو پھونکے مارتی تھی کہ آگ بڑھ کے کیا کرتی تھی، ایدہ کام سید اور بڑھے. وہ انہیں دو نمبری کی تھی، انہیں کی تھی بھائی دو نمبری پھونکا مار دی سی، بڑیاں بھوکا ماریاں سو. ہر جانور آگ بجھانے کی کوشش میں ہے، لیکن یہ بھوکا مار دی کہ آگ بڑھے، یہ بھوک کی کم کرے گی. لیکن حدیث شریف جملے ذرا سماعت کرنا. امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ چھپکلی گستاخ نبی ہے. یہ مزے نال چاس نال جملہ بولو، گستاخ نبی ہے، چھپکلی ہے، کرلی گستاخ نبی ہے. میرے جملے نہیں، ساڑی پیاری امی جان دے جملے تے نیک پتر ماں دے جملے تے جانوار دے. کس دے جملے نے بھئی؟ ام المومنین کائنات ایمان والے دی ماں دا فیصلہ. فرمایا میرے پاک نبی نے فرمایا کرلی جہاں دے تھے، چھپکلی جہاں دے تھے، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو قتل کرنا ہے، اس کو مارنا ہے. سنو جملے. فرمایا اس نے اللہ کے نبی کی توہین کی ہے، عداوت ظاہر کی ہے، دشمنی ظاہر کی ہے. یہ آگ جلانے کے لیے متحرک رہی، لہذا یہ جہاں تمہیں نظر آئے اس کو تم نے چھوڑنا نہیں، اس کو تم نے قتل کرنا ہے. یعنی کرلی مارن لگیاں بھی ثواب ہوندا ہے، تے جے کرلی ہوئے جانور ان مارے ثواب لبدا ہے، تے جے وڈا گستاخ ہوئے تو اوتھے کی لبے گا، اوتھے کی لبے گا. پھر زمانہ دیکھے گا 60 70 ہزار تے لاکھ جنابے والا بندے پھر جنازے اندر بھی شریک ہوندے. ایک سیاسی بات نہیں میں کر رہا، سیاست تو میں بڑی دور ہوں، میں نہ نام لینا انہاں لوگوں دا گوارا نہیں کرتا، لیکن بات جڑی محبت والی تے پیش کرنی پیندی نا. علم دین شہید نے کہ سیاست والا کام نہیں کیتا. انہوں نے کہا بابا رویا کیوں؟ انہوں نے کہا نبی پاک دی فلانی جگہ گستاخ نہیں ہوئے، میرے تے گوڑے بھی ان کام نہیں کر دے تے پترہ لاہور اندر کو بندہ انجھ دا کام کر دے. آپ نے بڑا دکھ ہویا، کہا رہا میں تھوڑے جو پیسے تے دینا تے خنجر خریدیا نا، سارے کام کیتے، ماریا تے نسے بھی نہیں، ٹوٹی تے پھر بڑی محبت دینا ہاتھ بھی تو رہے نسے نہیں، اپنا خنجر بھی صاف کیتا ہے. یہ دے بارے پوچھے کہ کیوں ہوتے کہ قاتل جڑے
محسوس نہ ہوا کہ تو سانو مارے ہے. فرمایا نہیں اس واسطے نہیں, میں خون تاں پہ صاف کرنا ہے کہ میں گستاخ دا خون بھی میرے تے نہ لگے. سمجھ آ رہی؟ مارے میں نصیحت نہیں نا. قائد اعظم کیا بھئی ایک دفعہ صرف تو کہہ دے کہ کام میں نہیں کیتا, ایک باری بس کہہ دے کہ کام میں نہیں کیتا, اگلے کام میرا جان بچا دیاں گا. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ فرمان لگے جی میں کام اللہ رسول واسطے کیتا ہے, زندگی واسطے تو نہیں نہ کیتا. پتہ نا مقام کیڑا ملے ہے. دروگا جیل آندہ رات ساری, بوئے باریاں بند, دروازے بند, ہر ایک کام بند, دیوے بند, لیٹاں بند. لیکن میں حیران ہوندا رہا جنہ چر میاں علی دے جیل اندر غازی علم الدین رہے او دی رات کوٹھری اندر نور دیاں لیٹیں نکلدیاں رہیاں. عشق نال سبحان اللہ, نور دیاں لیٹیں نکلدیاں رہیاں, نور دیاں لیٹیں نکلدیاں رہیاں. ایک دن کو رہا نہ گیا نہ کہ علم دینے تو صحیح تھے کیا, میں تو اتنا دیوہ بھی نہیں لبدا, کوئی لائٹ بھی نہیں لگ دی, کہ اتھے تیرے کمرے جب نور دیا شواما کتھوں نکل دیا. فرمایا بابا تو کچھ ہنو کو جائے سمجھے آئی, کوئی لا وارث سمجھے ہے, جس کے نام پہ ہم ادھر آئے ہیں وہ آقا ادھر آتے ہیں. ہائے ہائے ساڑی اسے سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نباون. پیر خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ پہنچے نا اتھے, علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ پہنچے اتھے. آپ نے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی, دیکھ جگہ قرآن پاک بھول گئے تھے. آپ نے قرآن نہیں سی پڑھا, علم دی شہید نے پتہ ہی چٹا ان پڑھ بندہ بھئی, چٹا ہی ان پڑھ بندہ, پتہ نہیں پاک کنا سی, رب کنا کو نہ پیار کرتا سی یار, جدے کو اتنا بڑا کام لیا. او غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ فرمان لگے جی پیر دی ایسا نہیں ہے تو تسی چھاڑ رہے ہو, متشابہ لگ رہے ہیں, تے بار بار پیران متشابہ لگ رہے ہیں. فرمایا آپ یہاں سے ایسے کر رہے ہیں, ادھر سے یہاں سے ایسے پڑھے ہیں, ایسے پڑھے ہیں. پیران دینے یار آسان سنا تو قرآن ہی نہیں پڑھیا, کہ پڑھیا نہیں پڑھا چھڑیا سائیاں, پڑھا چھڑیا سائیاں نے. یعنی اس جیل دی اندر رہا کہ حضور جامی محبت دے پلاندے نے جڑا پھر صاحب قرآن دی زیارت کرے تے قرآن پھر سامعین محترم وقت دور نہیں کر رہے ہیں. ام المومنین فرماندی ہیں حضور نے آکھیا اس نو معاف کنو کرلی نو, اے جتھے لبے نو مارو کہ گستاخ نبی ہے, گستاخ رسول ہے, اس واسطے انو مارنا ثواب دا کام ہے. انہیں تھے تھوڑا جا ایک گل ظاہر ہوندی ذہن اندر, لم تکن فی الارض دابا, ہر چیز بجانے میں لگی تھی, اتنے تے لاگے کوئی شے بھی نظر نہیں سی آندی, اتنی تیز آگئی, اتنی تیز آگئی. علماء نے وضاحت کی تھی, فرمایا گل لے نہیں سی, لم تکن فی الارض دابۃ الا اطفأت النار, یعنی جو کوئی بھی چھپایا ایسا نہیں تھا کہ جو اس کو بجانے میں نہ لگا ہو. مطلب یہ سی کہ انہوں دا مقصد یہ سی جتھے جتھے بھی ہے سن کائنات روح ہر ایک نو پتہ لگ گیا, دل دکھے اے کام نہیں سی ہونا چاہیے. انہوں نے نیت کر لئی, انہوں نے نیت کر لئی کہ ایسا ہوندہ تے اسی اس آگ نو بجان دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتھے کو چڑی آن کے پانی نہیں سی چھوٹ دی, اوتھے کو جانور آ کے بھوکا نہیں سی مارتا, لیکن چھپکلی جتھے بھی ایسی اوتھے دی نیت ایسی کہ بھوک مار دی سی, آگ تیز چلے, لیکن کوئی چھپایا اوتھے موجود نہیں سی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں جانوراں دی نیت سی تے اللہ نے انہاں نوں نیتاں دی بنا تے ثواب عطا فرمایا. تے ہر جانور دی عزت توقیر فرمائی, اے دی نیت اندر خلل سی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے انہوں ہونا کی چاہیے ہے, انہوں اسی کام تے نہیں کر سکتے پر نیت ہی ہونی چاہیے نا کہ گستاخ رسول نے ساڑھا کوئی واسطہ مزے نال گستاخ رسول تو اسی بیزار ہیں, گستاخ رسول سے ہم بیزار ہیں, گستاخ رسول سے ہم مزے سے ایسے نہیں, گستاخ رسول سے ہم بیزار ہیں. کوئی کدے بیٹھا ہوئے, جتھے مرضی بیٹھا ہوئے, حق کے کیے, قرآن دا فیصلہ ایک کیے, پاہمیں ملک اندر ہوئے, پاہمیں باہر اندر ہوئے, جتھے مرضی ہوئے, پاہمیں کوئی پیر ہوئے, پاہمیں کوئی مولوی ہوئے, پاہمیں کوئی سیاسی ہوئے, پاہمیں کوئی مذہبی ہوئے, اگر کسی بھی نبی دی توہین کر دے سزا کی یہ صرف
گستاخ رسول کی ایک سزا. ایڈی نکی جی بات ہے جناب اللہ، مسجد نہیں کوئی گونجی تے جے باہر نکل جی تے اسی کی سامنے کی گل کریں گے. اونج بندہ آئے نا تو کوئی دشمن بھی آ جائے اپنا، حضور فرماتے ہیں بڑی محبت دے نال پیش آؤ، بڑی محبت دے نال پیش آؤ. اگر کوئی گستاخ سامنے آوے تو سینہ چوڑا کر کے اکھ کٹ کے ادھر ملو، ادھر اکھ کٹ کے ملو، پتہ چلے ایک کمزور نہیں. گستاخ رسول کی ایک سزا. بھائی صاحب ذرا چوکا ہاتھے تھے دوئے دوئے. ہاں گستاخ رسول کی ایک سزا. وہ اج بی بی جناب پہلے فیصلے دین دی پھر دی مجھے چتونیاں آ رہی ہیں. کوئی کہندا جی بس گستاخ یہ جڑا نعرہ ہے نا بڑے بڑے نو ہلا کے رکھ دے. دعا کرو اللہ غیرت ایمانی والے حکمران عطا فرمائے. یہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ اسی 2 نمبر بن گئے ہیں. اسی جدن 1 نمبر ہو گئے تو پھر اللہ رسول دے فضل کرم دے نال حضرت عمر دی تلوار والے حکمران بھی اللہ بھیج دینے. یعنی جیسی عوام ہوگی حکمران بھی ایسے ہی ہوں گے نا. کیوں بھائی گل غلط نہیں کر رہا، میں گل ٹھیک کر رہا. بھائی جان اگر جتنا سی ٹھیک ہو گئے تو پھر انہاں دا معاملہ کوئی نہیں. میں نا کم ساڈا اپنا خراب ہویا. حضرات جلدی جلدی ایک بات، یعنی یہ نیت کی بات تھی، چھپکلی کو مارنا. آگے بات سنیں. غزوہ تبوک سے جب حضور واپس آ رہے سن، حضور نے فرمایا ان بالمدینۃ اقواما، مدینہ شریف میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے غزوہ تبوک کا ثواب عطا فرمایا ہے. وہ غزوہ اندر گئے، جنگ لڑن گئے، گھر ہی بیٹھے رہے، مدینے ہی رہے، لیکن اللہ نے انہوں نے پوری جنگ دا ثواب عطا فرمایا. گئے توجہ، گئے بھئی گئے نہیں پر ثواب عطا فرمایا. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم بالمدینہ، ان کو گھر بیٹھے کیسے ثواب مل گیا؟ وہ تو مدینے میں تھے. تو رسول نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبہم العذر، ان کو ان کے عذر نے روک لیا. یعنی کوئی بیمار سی، کوئی پریشان سی، کسی دا ہاتھ نہیں سی کام کردا، یا کوئی بھی عذر سی. شارکونا بحسن النیہ، انہاں دی نیت ہے سی کہ اسی بھی شریک ہوئیے. نیت انہاں دی ہے سی کہ اسی بھی جنگ اندر شریک ہوئیے، لیکن کوئی عذر ایسا آ گیا، شرعی عذر پایا گیا جدی بنا تو ساڑھے نال نہیں گئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر بات یہ ہے کہ انہاں دی نیت دے ہوتے اللہ نے انہاں نے بھی غزوہ تبوک دا ثواب عطا فرمایا ہے. اسی جاد نہیں سکتے پر نیت کر سکنے ہیں نا. کیوں بھائی نیت ہو سکتی ہے نا. اسی دعائی کر سکنے ہیں یا اللہ پاک سانوں میں غیرت ایمانی عطا فرما اور ساڑھے حکمرانوں میں عطا فرما. آکھو آمین. پہلا اپنے واسطے بندے تو یا اللہ سانوں میں ہدایت عطا فرما. یا اللہ جڑے اور بے ہدایت پھر دن انہوں نے ہدایت عطا فرما. اللہ سنے ساڑھے ملک نو آباد تے شاد فرما. ایدیاں جڑا کھوکھلیاں کرن جڑے سیاسی مذہبی لوگ لگے نا اللہ نے نیت تو نبود فرما. اگر ہدایت انہوں نے ذمہ نہیں انہوں نے پاک دھرتی تو ختم فرما. نبی پاک سے صدقے اللہ سنے غیرت ایمانی والے حکمران عطا فرما. حضور دے دیوانے ہوں. یعنی یہ کوئی ایک گھر کا مسئلہ نہیں، نموس رسالت یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان دا مسئلہ ہے اور ایمان دا مسئلہ ہے. یہ تے بندہ خاموش رہے تو ایمان نو خطرہ ہے. لہذا جتھے بیٹھے ہو سوشل میڈیا تے ہے نا 2 منٹ دا کلپ تے ریکارڈ کر سکتے ہو نا. وزیر اعظم صاحب میں محمد قمر لطیف ولد محمد لطیف یہ جملہ پیش کرنا جناب. میرے تے اکاؤنٹ ہی بند پہ مہینہ پورا ہو گیا. جناب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ہماری غیرت کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی مصطفیٰ جان رحمت پہ بات کرے، ہم اس ملک سے کوئی تعلق رکھ سکتے، اس کافر سے کوئی تعلق رکھ سکتے، گستاخ سے کوئی جناب رشتہ رکھ سکتے نہیں. لہذا آپ ان سے سارے تعلقات ختم کریں. ایسے جملے سے بھی آن کے کئی چنگے چنگے لوگ مڑ جاندے. جنہ بندے سوشل میڈیا دا استعمال کر دیو انہیں کلپ تے ریکارڈ کر سکتے کوئی فرق نہیں پہن لگا. کوئی چوکے نہیں لا چلا، کوئی چوکے لے بھی جائے گا تو کوئی یہی آکھے گا غازی آیا بھائی. انہیں کوئی چور نہیں کیتی، کوئی زنا نہیں کیتا، کوئی ڈاکہ نہیں چھو ماریا. حضور دی نموز نہیں گل کیتی ہے. بس اللہ رب العالمین دی پکیزہ بارگاہ دعائے اللہ سانو ایمان والی زندگی، اللہ ایمان والی دولت عطا فرمائے. آمین. وما علینا